اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اذان یا تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، یہ مکبر جو جماعت کھڑی ہونے کے لیے پڑھتا ہے، یہ تکبیر یا اقامت اور اذان کا جواب دیتے ہوئے بعض لوگ یوں کہتے ہیں، امام مؤذن نے کہا یا مکبر نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے جواب ملتا ہے وحدہ لا شریک لہ۔ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کے جواب میں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کہیں نہیں ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مکبر یا مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی وہی کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن یا مکبر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی وہی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن یا مکبر کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی وہی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن یا مکبر کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو تم کہو صدقت و بررت۔ جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ تو تم کہو اقامہا و دامہا۔ اللہ اکبر تم بھی وہی کہو اللہ اکبر۔ جب مکبر یا مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جب مکبر کہتا ہے، میں نے کئی بار سنا احباب سے، مکبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو جو سننے والے نمازی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ نہیں، جتنا ہمیں ملا ہے ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ بے شک ہمارا علم، ہماری محبت، ہمارا خلوص، ہمارا ایک اپنا جذبہ ہے، مسلمان ہے، جذبہ کچھ بھی کہتا رہے، ہم نے عمل اتنا کرنا ہے جتنا ہمیں ملا ہے۔ اس کو بڑھانا یا کم کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام جتنا ملا بس اتنے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ جب نماز جماعت ہو رہی ہو، یہ دوسرا مسئلہ ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے آنے والا جو آدمی آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے یہ رکعت مل جائے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جذبہ کیوں ہے۔ یہ جو آدمی آ رہا ہے، جماعت کھڑی ہے، امام تو اپنا پڑھ رہا ہے، امام نے مثال کے طور پہ کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ اکبر، یہ تو رکوع پہ چلا گیا، اس نے پیچھے آنے والے کا تو انتظار کرنا ہی نہیں ہے، یہ تو پکی سچی پکی بات ہے۔ اس نے امام نے آنے والے کا انتظار نہیں کرنا کہ پاؤں کی کھسک اسے معلوم ہو رہی ہے تو اب مجھے کلہ کفوا احد پڑھ کر کچھ دیر ٹھہر جائے یا انتظار کرے، یا تین سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کی بجائے اب اس بندے کی خاطر یہ 5 بار پڑھے، ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا امام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس بندے کے لیے نہیں کرنا، اپنے طور پہ پڑھتا ہے تو 5 بار بھی پڑھے، 7 بار بھی پڑھے، 9 بار بھی پڑھے، اس کی اپنی مرضی ہے، مگر اس بندے کے لیے نماز کو بڑھانا یا کم کرنا یہ نہیں ہے۔ تو سامعین عزیز احترام، وہ جو آنے والا ہے، جو مسئلہ میں بتا رہا تھا، اس کے عقل ذہن فکر میں پتہ نہیں ہے یہ کیوں ہے کہ مجھے یہ رکعت مل جائے، یہ جذبہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو جذبہ ہے یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ نہ اس کو یہ رکعت ملے، اس کی غلطی ہو اور یہ نماز میں داخل ہی نہ ہو پائے۔ جب نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا تو بس اس کا کھڑا ہونا، کبھی جھک جانا، کبھی لیٹ جانا، کبھی بیٹھ جانا، اتنا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی۔ آنے والے کو چاہیے کہ وہ آرام سے آئے، اگر رکعت مل سکتی ہے آسانی سے،
یعنی ابھی امام جو تھا وہ پڑھتا تھا لم یلد ولم یولد مثال کے طور پہ، یا 2-4 آیتیں اور مزید آگے اس نے پڑھنی تھی، یا ابھی سورہ فاتحہ شریف پڑھ رہا تھا، آرام سے آئے، آرام سے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو باندھ کر اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر میں آتا ہے سبحان اللہ، یعنی کم از کم 15 سیکنڈ، 15 منٹ نہیں کہہ رہے، وہ آ کر جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے پھر ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کر کم از کم 15 سیکنڈ کھڑا رہے، پھر کہے اللہ اکبر، رکوع میں جائے۔ اب رکوع اگر اسے مل گیا تو رکعت بھی مل گئی، نماز بھی ہو گئی۔ اگر اس نے آتے ہی اللہ اکبر رکوع پہ چلا گیا، ایک بار کہا اللہ اکبر، تو یہ بندہ نماز میں داخل ہی نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس نے قیام نہیں کیا، اس پر قیام کرنا فرض تھا۔ آرام سے آئے، اگر اس کو اتنی محبت تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، جو اب جذبہ پیدا ہوا کہ رکعت گئی، رکعت گئی، رکعت گئی، رکعت گئی، اگر یہ ہے تو پھر اسے چاہیے تھا کہ یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یہ پہلے جاگ جاتا اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا۔ جن کو محبتیں ہوتی ہیں کسی کام میں ہی ہو، کہنا تو نہیں چاہیے بری محبت ہو یا اچھی محبت ہو، جس میں محبت ہو جاتی ہے وہ وقت اور ٹائم سے پہلے پہنچا کرتے ہیں۔ اب یہ جو جس نے قیام نہیں کیا، ہاتھ نہیں باندھے صحیح کر کے، اور کم از کم 15 سیکنڈ کا قیام نہیں کیا، آیا اللہ اکبر، رکوع پہ چلا گیا، یا اس نے 2 بار بے شک کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ نماز میں داخل بندہ نہیں ہوا۔ آرام سے آئے، رکعت جاتی ہے تو جائے بس، پھر کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ 2 رکعتیں تھی، دوسری رکعت امام رکوع میں تھا، آنے والا پھر بھی کھڑا رہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ رکوع تو مل نہیں سکتا، اور اس نے نیت کی، جو ہی ہاتھ باندھے امام نے کہا سامع اللہ لمن حمیدہ، اس بندے نے کہا اللہ اکبر، یہ رکوع پہ چلا گیا، یہ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے گا، پورا پہلے قیام کرے گا، پھر پورا رکوع کرے گا، پھر یہ قومہ کرے گا، سجدے میں جا کر امام کے ساتھ مل جائے گا۔ اس کو رکعت نہیں ملی، نماز مل گئی ہے، رکعت نہیں ملی کیونکہ رکعت رکوع سے بنتی ہے، رکوع مکمل تھا تو رکعت مکمل ہوئی، اگر رکوع مکمل امام کے ساتھ نہ ہوا تو اس کی رکعت نہیں ہے، اس کو نماز مل گئی۔ یہ جو اب امام کے ساتھ رکوع کرے گا یا بعد میں کرے گا یا اسی طرح سجدہ بعد میں کرے گا، اس کو کرنے کا جو کام اس نے کیا اس کا ثواب مل جائے گا، مگر اس کو یہ رکعت دوبارہ کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی۔ اگر یہ بعد میں پڑھتا ہے، اس میں بے عزتی والی تو بات ہے نہیں، پیچھے آدمی آیا اس کی رکعت رہے گی، بس رہے گی، لوگوں نے کیا کہنا کہ رکعت کیوں رہی ہے، یہ تو بات ہے نہیں۔ بہت سارے لوگ روزانہ کوئی 1 رکعت رہ جاتا ہے تو کوئی 2 رکعتیں، کوئی 3 رکعتیں رہ جاتا ہے تو کوئی 4 رکعتیں بھی رہ جاتا ہے تو اتحیات میں آ کر ملتا ہے۔ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی نماز ایک مخصوص طریقے پر پوری کرے۔ مخصوص طریقے کی میں نے شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ رکعتیں دیکھی جائیں گی، اس کی جو رکعتیں چھوٹی ہیں وہ کتنی ہیں، ان کتنی کے مطابق ہی وہ اپنی نماز مکمل کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مغرب کی نماز کا بتاتا ہوں، یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس لیے مغرب کی نماز کا چناؤ کیا۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں، اور کبھی کبھی یہ مقتدی کے لیے 4 اتحیات بن جاتے ہیں، رکعتیں 3 ہیں، رکعتیں 3 اتحیات 4۔ اس لیے میں نے اس نماز مغرب کا مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا، امام اور مقتدی جو تھے وہ اتحیات میں بیٹھے تھے، آخری اس کا وہ پہلی یہ کہ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات تھی، مقتدی بھی آیا، اسے کھڑا ہونا تو منع ہے کہ وہ کھڑا رہے، پہلے دیکھے سلام پھیرتے ہیں یا تیسری رکعت کرے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
وہ آدمی آیا، جماعت جہاں تھی اتحیات میں بیٹھے تھے، وہ آدمی آیا، اس نے نیت کی، قیام مکمل کیا، رکوع مکمل کیا، کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، یا رکوع کے بغیر ہی اللہ اکبر کا قیام مکمل کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ گیا۔ اتحیات میں بیٹھا، اسے ضروری تھا کہ اتحیات پڑھے۔ اب وہ اتحیات میں بیٹھا ہی تھا، امام نے کہا اللہ اکبر، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بعض لوگ اکثر ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اتحیات نہیں پڑھتے۔ نہیں، اتحیات پڑھنا اس بندے پر اب واجب ہے، کیونکہ یہ نماز میں مل چکا ہے، رکعت اس کی نہیں ہوئی۔ جب یہ اتحیات میں بیٹھا تو اس میں عبدہ و رسول تک اتحیات پڑھنا پڑے گا۔ ایک اتحیات اس کی ہوگی، رکعت کوئی بھی نہیں ہوئی، امام کھڑا ہو گیا، یہ اتحیات اپنی مکمل کرنے کے بعد کھڑا ہوگا۔ اب یہ امام کے ساتھ ملنے کی کوشش نہ کرے۔ امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے اتحیات پڑھ لی، یہ آدمی کھڑا ہو گیا، رکوع سجود کرے گا، امام اتحیات میں بیٹھ گیا۔ اب امام کی اتحیات بھی دوسری، مقتدی کی اتحیات بھی دوسری، مگر امام کی رکعتیں 3، مقتدی کی رکعت 1۔ اب امام سلام پھیر دے گا، مقتدی کھڑے ہو کر سبحانک اللہم سے نماز شروع کرے گا۔ سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، قل ہو اللہ شریف، یعنی عام طور پہ دوسری سورت بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آخری پڑھے یا پہلے پڑھے۔ امام کی جو ترتیب تھی وہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ امام نے بے شک سورت قل اعوذ برب الناس پڑھی دوسری رکعت میں، اس بندے کی پہلی ہے تو یہ قل واللہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ترتیب قرآن امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ اب یہ بندہ مثال وہی کہ قل واللہ شریف پڑھ کر رکوع، قومہ، سجدے، جلسے کے بعد یہ اتحیات کرے گا، کیونکہ ایک رکعت اس کی ہو گئی۔ ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت پر اتحیات کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اس نے اتحیات عبدہ و رسول تک پڑھی، اب اس کے اتحیات ہو گئے 3، رکعتیں ہو گئی 2، ایک پڑھی امام کے ساتھ یعنی تیسری، اب پھر اکیلے پڑھی پہلی، درمیان میں رکعت رہ گئی اس کی دوسری۔ پڑھنے کے لحاظ سے رکعت دوسری رہ گئی ہے اور گنتی کے لحاظ سے اس کی رکعت تیسری رہتی ہے۔ اب عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑے ہو کر یہ بسم اللہ، الحمدللہ اور قل ہو اللہ شریف ساتھ ملائے گا، کیونکہ پڑھنے کے لحاظ سے اس کی رکعت دوسری ہے، گنتی کے لحاظ سے اس کی رکعت تیسری ہے۔ یہ گنتی کا لحاظ پورا نہیں کرے گا بلکہ یہ پڑھنے کا لحاظ رکھے گا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، قل ہو اللہ شریف ساتھ ملا کر پھر یہ رکعت مکمل کر کے اتحیات کرے گا۔ اب اس بندے کے لیے اتحیات بنے 4، رکعتیں بنی 3۔ نمازی کے لیے یہ جو مسائل نماز کے ہیں، وضو کرنے والے کے لیے مسائل وضو کے ہیں، غسل کرنے والے کے لیے مسائل غسل ہیں، شادی کرنے والے کے لیے مسائل شادی ہیں، مرنے والوں کے لیے مسائل مرگ ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو کہتے ہیں ابتدائی مسائل، یا ان کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں مسائل ضروریہ، یعنی وہ باتیں جو ہمیں اپنی زندگی میں درپیش آتی ہیں، یہ جاننا ہر مرد ہر عورت پر فرض ہے۔ مفتی بننا فرض نہیں ہے۔ ہمیں یہ ایک مصیبت چمٹ گئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی یہ بیماری، ہم مسائل پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، دوسروں پر باتیں کسنی ہوں تو ہمارا منہ بند نہیں ہوتا۔ ناراض نہ ہونا، میں نے بہت سارے ایسے بے نمازی دیکھے ہیں، بے نمازی بنانے کے لیے اتنے ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں کہ نمازی کو بے نمازی بنا دیتے ہیں، اور نمازی کے پاس دلائل نہیں ہوتے نماز پڑھنے کے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ بہت مہربان نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں پڑھوں نہ پڑھوں بس میرا عقیدہ ہے میرا اللہ بہت مہربان ہے، میرا اللہ مجھے بخش دے گا، میں میری اپنے اللہ کی رحمت پر پختہ اور پکا یقین ہے، بس میں نہیں پڑھتا مگر میرا اللہ مجھے بخش دے گا، مجھے یقین ہے۔ اب کون کہے کہ تیرے یقین میں شک ہے؟ یقین تو اس کا ٹھیک ہے،
کہ اللہ بہت مہربان بھی ہے، رحیم کریم بھی ہے، غفار ستار بھی ہے. وہی تو چھپانے والا تو عیبوں کا وہی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. مگر یہ بندہ اتنا پختہ یقین رکھ کر اس کی عبادت نہیں کرتا کہ مجھے اللہ بخش دے گا، یہی ایک شیطانی وسوسہ ہے. کیونکہ جس کو مانا جاتا ہے اس کی ماننا فرض ہے، ورنہ اس کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی میں نے مان لیا یہ مسجد ہے، آپ نے مان لیا یہ مسجد ہے، اب اس مسجد کی ماننا ضروری ہے کہ مسجد کے آداب بجا لے. ہر کام میں یہ چولہا بھی لے آؤں، توا بھی لے آؤں، اور ایک مسجد کے ہی ایک کونے میں بیٹھ کر روٹیاں تھاپنا شروع کر دوں کہ میں تو بے مسافر ہوں. نہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ یہ مسجد ہے تو پھر مسجد میں وہ کام جائز ہوں گے جو مسجد اجازت دے گی، وہ کام ناجائز ہوں گے جو مسجد اجازت نہیں دے گی. تو سامعین عزیز احترام، نمازی کے لیے نماز کے مسائل، رکعتوں کے مسائل، رکعتیں چھوٹ جائیں تو ان کو پوری کرنے ثواب کیسے ملتا ہے. یہ بھاگتے بھاگتے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے اتنا بھی بے مقصد اور آسان ثواب نہیں ملتے. ثواب کمانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے. بچے کو سلانے پڑتے ہیں، ذبح کرانے پڑتے ہیں، بیٹے بچے مال گھر بار لٹوانا پڑتا ہے، تب جا کر ثواب ملتا ہے. پھر ہے اگر 1 کروڑ گناہ ہو اور ایک ثواب کا کام اللہ قبول کر لے، ایک ثواب کا کام اللہ قبول کر لے اور گناہ 1 کروڑ ہو تو 1 کروڑ پر ایک ثواب جو وہ غالب ہے. یعنی ساری زندگی کے گناہ ایک طرف ہو جائے، ایک کام نیکی کا اچھائی کا اللہ قبول کر لے تو پس ان تمام گناہوں پر وہ غالب ہے. مگر یہ تب ہے جب وہ قبول کرے. اس لیے تو ہم بار بار نماز پڑھتے ہیں، بار بار استغفار پڑھتے ہیں، بار بار کلمہ شریف پڑھتے ہیں، بار بار اذانیں پڑھتے ہیں، کبھی صفائی کبھی کچھ کبھی کچھ. مگر بعض دفعہ یوں بھی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، ہر ایک بندے کے نیکی کے کام کرنے کے بھی علیحدہ علیحدہ مراتب ہیں. ایک بندے کا جو مرتبہ ہے نیکی کے کام کرنے کا وہ دوسرے کا نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوئی، یہ مولوی سے آج کیسی بات کر دی بھی، یہ ثواب بھی مرتبے کے لحاظ سے ملتا ہے، کام بھی مرتبے کے لحاظ سے ہوتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، ایک فقیر آدمی اور ایک بادشاہ آدمی. فقیر مسجد میں جھاڑو پھیر رہا تھا، باہر سے بادشاہ گزرا، وہ گھوڑے سے اترا، اس نے آ کر جھاڑو پکڑ کر جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا. فقیر نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ کیا؟ اس نے کہا تو ثواب کے لیے کر رہا تھا. اس نے کہا بالکل. اس نے کہا میں بھی ثواب کی خاطر مسجد میں جھاڑو دے رہا ہوں. فرمایا نہیں، یہ جھاڑو دینا ہم فقیروں کا کام ہے، اگر تو ثواب چاہتا ہے تو اور مسجد بنوا دے. نہیں سمجھے؟ اومرا طبقہ جو ہے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ یہ جھاڑو نہ لگائے، وہ ایک مسجد اور بنائے، وہ کام کریں جو ان کے مرتبے کے مطابق ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا بس مولوی صاحب نے کیا بڑا ثواب، تو بڑے ثواب کے پیچھے لگ گئے، مسجد وہی ایک رہی، وہی بھی کچی رہی، وہ بھی اسی طرح بندوں سے خالی رہی، عبادت خانہ نہ رہا، جھاڑو پھرتے رہے. نہیں، ہر ایک بندے کا اپنا کام ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. تو فقط جھاڑو پہ نہ رہو، کلینے لے کر دو، جھاڑو پہ نہ رہو. مسجد میں جو کمی ہے، جو پیسہ ضرورت ہے، وہ کام کرو جو تمہارے مرتبے کے مطابق ہے. اسی طرح نماز جو ہے، یہ نمازی کا ایک بہت بڑا مقام ہے. نمازی بہت بڑا مقام ہے. جب آئے مسجد میں تو پھر اس لالچ میں نہ پڑ جائے کہ رکعت جاتی ہے، رکوع جاتا ہے، میں جلدی جلدی پڑھوں کہ کسی نہ کسی طریقے یہ پوری ہو جائے. بس یہ نہیں، پوری ہوں تو کسی انداز میں ہوں، پوری ہوں تو کسی طریقے پر ہوں. وہی 1 رکعت مل جائے
وہ رکعت اور بندہ مطمئن ہو اندر کہ میں نے رکعت نماز کی پڑھی ہے بس. یہ جو بھاگتا آیا 2-4 ٹکریں لگائی بس گیا کہ فرض تھا وہ فرض میں نے اتار دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم صرف فرض ٹالتے رہیں. یہ فرض ٹالنے سے نمازیں نہیں ہوتی. فرض ادائیگی کا نام نماز اور ادائیگی ہے. جب ہم انسانوں کی طرح بطور عبادت کریں گے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز کے صحیح مسائل کے ساتھ ساتھ صحیح سے پڑھنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.